تو اسلام کی لڑائی وہ مسلم اور غیر مسلم کی لڑائی نہیں ہے. جنہیں اس دنیا میں امن قائم کرنا ہے، جیسے یونائٹڈ نیشنز ہے جی اور بھی ادارے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ کیا پاکستان یہی چیز دوبارہ دہرانا جا رہا ہے؟ میرے خیال ہے کہ ابھی تک اس ایگریمنٹ کے ڈیٹیلز اس طرح نہیں آئی ہیں. اصل چیز کچھ اور ہے. کیا ہمیں تو نہیں پتا نا، اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی. پریکٹیکلی امریکہ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اسرائیل کو. فوج اور جاتی ہے، بھیجی جاتی ہے 50-60 ہزار، تو اس میں ظاہر ہے کہ فائدہ تو ہوگا ان کو. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید فرائیڈے اسپیشل فورم میں آپ اور ہمارے معزز پینلسٹ کا خیر مقدم کرتا ہے. آج کے فورم کا عنوان ہے مشرق وسطی میں تیزی سے تبدیل ہونے والی صورتحال کے ممکنہ اثرات کیا مرتب ہوں گے. الحمدللہ آج کے فورم میں موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے نہایت مسترد موقع تشریف فرما ہے. مہمانوں کے اسماء گرامی ہیں ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر مونس احمد صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر شائستہ تبسم صاحبہ. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہم مشرق وسطی میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال اور اس کے ممکنہ اثرات کی وجہ سے جو سیناریو بنے گا یا بن سکتا ہے یا اب تک ہے، اس پر ہماری بحث رہے گی. تو اس میں یہ ہے کہ مشرق وسطی کے حالات جو ہے فیصلہ کن صورتحال میں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. قطر نے بھی اسرائیلی حملے کی وجہ سے خطہ وہ ایک مشکل میں پھنس گیا ہے اور تصادم کی طرف مزید بڑھ رہا ہے اور صورتحال مزید گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. شام کی بدلتی ہوئی حالت کے صورتحال میں خطے کے مستقبل پر بھی ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا اور اس کے اثرات ہم پہ کیا پڑ سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ مشرق وسطی کا جو نقشہ بننا ہے، مستقبل میں بننا ہے، ان موجودہ صورتحال کی وجہ سے جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ فریم کریں اور ہمیں یہ دکھائیں کہ کیا صورتحال جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور اس کا احوال آپ نے بتانا ہے تو پھر اس کا حل بھی بتانا ہے کہ ہم اس کو کیسے قابو پا پائیں گے. جو آج ہم نے آپ کو یہ جو ساری چیزیں بتائی ہیں کہ جو روزانہ ایک تبدیلی ہو رہی ہے، فیصلہ کن مرحلہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ بدل جائے گا، مسلمانوں کو کی جو آج حالات ہیں اس سے بدتر بھی ہو سکتے ہیں. کیا بہتری کا امکان بھی ہے؟ یہی ہمارا سوال ہے. ہاں جی، بہت شکریہ جہانگیر سید صاحب. دیکھیے، جو فلسطین کا مسئلہ ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ناجائز طریقے سے سرزمین فلسطین پر سامراجی طاقتوں نے بیرونی عناصر کو لا کر بالجبر آباد کیا اور ایک ناجائز ریاست کی بنیاد رکھی، اور وہاں سے صورتحال کو بالجبر اس حد تک خراب کیا گیا کہ اب ایک صہیونی سامراجی غلبے کی شکل میں اس نے ایک شکل اختیار کر لی ہے، اور اس کے تانے بانے عالمی نظام اور عالمی تسلط اور عالمی غلبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس میں نظر یہ آتا ہے کہ امریکہ کی جو اس وقت کی ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ مشرق وسطی، اور اب وہ اور دور تک دیکھ رہا ہے غالباً جنوبی ایشیا تک، جو یہاں پہ پولیس مین کے طور پہ جو صہیونی ریاست ہوگی وہ امریکہ کو سرو کرے گی، اور امریکہ کی اس اعتبار سے وہ پارٹنر ہے. یہ وہ بنیادی بات ہے جس کے نتیجے میں امریکہ کی جو حکومت ہے وہ پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے. وہ اس کو ہر قسم کی سیاسی اور عسکری مدد فراہم کر رہے ہیں اور ناجائز طریقے سے فراہم کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا بھر کی جو مسلم حکومتیں ہیں بالخصوص، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جزوی طور پہ میں یہ کہوں گا، اور یہ تاریخ کا بڑا ٹرننگ فیز ہے، جس ٹرننگ فیز کو لوگ اس طرح سے دیکھ ہی نہیں رہے یا اس کو بیان ہی نہیں کر رہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو مغرب ہے، جو ہمیشہ سے فلسطین مخالف جس کا کلر رہا، اس مغرب میں تو ایک بڑا بنیادی شفٹ آ رہا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کہ اسپین کا جو نائب وزیر اعظم ہے وہ احتجاج کر رہا ہے، ریلی کی قیادت کر رہا ہے. آئرلینڈ کے وزراء ریلی کی قیادت کر رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ مغرب کے پورے عوام، مغرب میں مسلمان کتنے ہیں؟ بمشکل 4-3، وہ بہت بڑھا لیں 5% کر لیں اگر دل چاہے تو.
اس سے زیادہ تو نہیں ہے، لیکن وہاں لاکھوں کے مظاہرے ہو رہے ہیں، وہاں ریگولر مظاہرے ہو رہے ہیں، وہاں پہ لوگ، اور وہ جو مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں مظاہرہ کرنے والوں میں یہودی شامل ہیں، عیسائی شامل ہیں، لیفٹسٹ شامل ہیں، کمیونسٹ. اس پورے احتجاج کو جو اس وقت مغربی دنیا میں اٹھا ہے، اس کو آرگنائز کرنے والی کو جو طاقت ہے وہ جو ہے کمیونسٹ، پرانے کمیونسٹ. سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں جب غیر مسلم لوگ اتنی شدت کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں اور ہم زبانی جمع خرچ میں لگے ہوئے ہیں. نہیں، ہم تو غلام ہیں نا، جو پوری مسلم دنیا ہے، غلاموں کی تو کوئی آواز ہی نہیں ہوتی. آزاد مسلم دنیا میں اگر کوئی آزاد ہے تو وہ صرف غزہ ہے، غزہ کے لوگ ہیں، وہ آزادی کے ساتھ اپنے فیصلے کر رہے ہیں. بقیہ تو سب غلاموں کی دنیا ہے. تو اور غلامی بھی جو ہے وہ دوہری غلامی ہے، یعنی ایک تو اپنوں کی غلامی ہے، مسلم حکمرانوں کا ایک تسلط ہے، اور پھر مقامی حکمرانوں کے نیچے جو پورا ہے، کہیں فیوڈلزم ہے، کہیں جو ہے وہ کوئی اور لٹیرا بیٹھا ہوا ہے، کہیں کوئی اور سر پہ مسلط کر دیا گیا. ان کے جو ہر جگہ انہوں نے بہت دور تک جو ہے جا کے بہت گہرائی تک انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے. تو یہ دوہری تہری غلامی کی دنیا ہے. تو ہماری اب تو دیکھیں غزہ کے مسئلے کا ایک بہت بڑا جو انسانیت کو فائدہ، اور اس کو میں یہ کہوں گا اسلام کو بھی، کیونکہ اصلاً میں اس پر بات کروں گا اگر مجھے موقع ملا، کہ جو اصلاً جو جنگ ہے وہ تو انسانیت کی جنگ ہے. اس انسانیت کی جنگ میں جو تضادات ہیں مسلم دنیا کے، وہ بھی ابھر کر سامنے آ گئے، اور جو ریئلٹی ہے مغربی دنیا کی وہ بھی ابھر کر سامنے آ گئی ہے، کہ اب تک جو ہے وہ پورا پیراڈائم جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. یعنی پیراڈائم شفٹ ہے یہ، کہ جو 9/11 کے بعد جو پیراڈائم پوری دنیا میں بنایا گیا تھا وہ شفٹ ہو گیا ہے، اور وہ عوام جو ہے وہ ایک طرف چلے گئے ہیں، حکمران دوسری طرف کھڑے ہیں. کون سی کیا پکچر بن رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو شفٹنگ کے بعد جو صورتحال بن سکتی ہے، اس کے کیا امکانات ہیں اور اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ حالات ایک نئے فیز میں داخل ہو رہے ہیں، اور کمیونزم کی پسپائی کے بعد، جو کولڈ وار کے بعد، کولڈ وار کا جو پورا ایرا ہے وہ بنیادی طور پہ کمیونسٹ بلاک اور کیپٹلسٹ بلاک کا ایک وہ تصادم تھا. لیکن جب کمیونزم کی پسپائی ہوئی ہے یا وہ تحلیل ہوا ہے تو دنیا میں ایک خلا ہے، اور مغربی دنیا کی طرف سے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے، اور دنیا اس کمیونزم کے بعد مغربی دنیا کی طرف سے بھی وہاں سے کوئی نیا نظام اب تک جو ہے وہ ان کی پٹاری سے تو نکل کر نہیں آیا، اور ظاہر ہے دنیا خلا میں نہیں رہے گی. تو انسانیت کو بنیادی طور پہ ایک نئے نظام کی ضرورت ہے جو استحصال سے پاک ہو، اور جو تمام انسانیت کو ایڈریس کرنے والی ہے اور ان کو ایک پیج پر لانے والی. اس کو امپلائی کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ اسلام ہے، ہمارے پاس ہے دستور ہے، زندگی کے حیات کتابوں میں ہے نا، کتابوں میں ہے نا. دیکھیے یہ اسلام کی جو لڑائی ہے وہ تو مسلم اور غیر مسلم کی لڑائی بنا دی نا ہم نے. اسلام کی لڑائی اصولوں کی لڑائی ہے. اسلام کی جنگ مسلم اور غیر مسلم کی جنگ نہیں ہے. اگر اسلام کی جنگ مسلم اور غیر مسلم کی جنگ ہوتی تو یزید بھی مسلمان ہے، حسین بھی مسلمان ہے، یہ مروان بھی مسلمان ہے، ہارون رشید بھی مسلمان ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک بھی مسلمان. تو یہ تو مسلمان اور مسلمان سامنے کھڑے ہیں نا. تو اسلام کی لڑائی وہ مسلم اور غیر مسلم کی لڑائی نہیں ہے. تو اسلام کا یہ چہرہ تو کتابوں میں. تو غزہ کی لڑائی کی وہ کیا غزہ نے میرا خیال ہے حالات کو وہاں تک پہنچا دیا ہے پولیٹیکلی اینڈ فزیکلی، کہ اس کے نتیجے میں یہ ضرورت اور یہ خلا جو ہے بہت بڑھ گیا ہے اور شدید ہو گیا ہے. تو بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کے اندر وہ پوٹینشیل موجود ہے، لیکن ہم نے تو اسلام کو مذہب بنایا ہوا ہے. ہم نے تو اسلام کو مذہب کے علاوہ ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں اس کو، بلکہ اگر کوئی اور سمجھائے بھی تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ مذہبی ہے، وہ ہمیں تکلیف بھی ہونے لگتی ہے اس پر. تو اسلام ہی وہ نظام ہے، اگر اس کو نظام کی حیثیت سے خود مسلمان سمجھنے میں کامیاب ہوں اور اس کو عملاً کہیں قائم تو کریں، کہیں یہ نظام بصورت نظام سامنے تو آئے. بھئی اکیڈمک اور خالی خیالی باتوں سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نا. اسلام اگر کوئی نظام ہے تو وہ ایک نظام بن کر سامنے آئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پوری مسلم ورلڈ میں اس کو
بہت ہی بالجبر روکا گیا ہے اور بہت ہی زیادہ تشدد اس وقت اختیار کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ مجھے یہ پاکستان کے حالات تو بہت ہی اس حوالے سے جو ہے وہ خراب نظر آ رہا ہے. آپ کی اجازت سے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب سے جو ہے استفادہ کریں. ہم پروفیسر ڈاکٹر مونس احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان کی ممتاز ماہر بین الاقوامی امور ہیں اور 36 سال سے علمی سفر آپ نے کیا ہے اور اس کی تھنک ٹینک پہ بھی آپ نے کیا ہے, یونیورسٹیز میں بھی, اداروں میں بھی آپ نے کام کیا ہے. آپ کے کالم بھی انگریزی اردو اخبارات میں آتے رہتے ہیں. یہ جو آپ کی توقیر کا تو ایک بہت لمبا سلسلہ ہے. میں پوچھوں گا کہ جو باتیں آئی ہیں ہمارے اسامہ رضی صاحب, ان میں یہ باتیں آئی ہیں کہ چیزیں پیراڈائم شفٹ ہے اور شفٹ ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں ابھی بہت زیادہ کلیئر نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیناریو بن رہا ہے یا بن سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے گیون سچویشن میں؟ دیکھیں, بہت شکریہ آپ کا. جو سینیریو بن سکتا ہے یا جو پیراڈائم شفٹ کی بات ہوئی ہے تو اس میں 2 باتیں کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حالات ہیں, جو معاملات ہیں ایک عالمی نظام کے, وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ادارے ہیں جنہیں اس دنیا میں امن قائم کرنا ہے, جیسے یونائٹڈ نیشنز ہیں اور بھی ادارے ہیں, انہوں نے کیا کیا؟ بالکل ناکام ہو گئے. امریکہ کا مسئلہ یہ ہے, خاص طور پر دیکھیں, امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ ابھی بھی نہ صرف عالمی سپر پاور ہے بلکہ وہ معاشی طور پہ ٹیکنالوجی کے اس میں فوجی عسکری لحاظ سے نمبر 1 ہے. لیکن لڑکھڑا بھی رہا ہے. نہیں, میں اس پہ آ رہا ہوں نا, کہ دنیا کا جو پوری دنیا کا جو جنگی اخراجات ہیں وہ $1.8 ٹریلین کے آس پاس ہیں. ٹھیک ہے. امریکہ کے جو ہیں وہ $900 بلین ہیں. ٹھیک ہے نا. امریکہ کی معیشت جو ہے وہ $27 ٹریلین کی ہے, مگر اس کا جو ڈیتھ ہے وہ ہے $37 ٹریلین کا, اور ان کی وفاقی حکومت جو ہے فیڈرل گورنمنٹ وہ بند ہو چکی ہے آج سے. تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا ملک جو کہ پچھلے تقریباً 80 سال سے ایک عالمی نظام کا بنیادی حصہ رہا ہے, کولڈ وار کے زمانے سے لے کے اب تک, وہ اس میں جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہو رہا ہے اور جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی شکل میں جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں, تو اس سے یہ ہے کہ دنیا کے عالمی نظام میں جو خلا ہے وہ تو ہے ہی, مگر جو تضاد ہے اور جو تنازعات ہیں وہ ایک نئی شکل لے رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ جو مغرب ہے, ایک چیز کا ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے مغرب نے کوئی بھی جنگ ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑی. پہلے ہوتا تھا امپیریل وار, اور ہم ہر ایک کی جنگ لڑتے رہے. اچھا, وہ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جو حالات تبدیل ہوئے سن 45 کے بعد سے, دوسری عالمی جنگ کے بعد سے, کہ امریکہ جو ہے وہ مغرب کا ایک سربراہ بن گیا نیٹو کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے. مغرب نے کوئی جنگ ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑی. جو بھی جنگیں ہوئی ہیں سن 45 کے بعد سے 80 سال میں, وہ یا تو تیسری دنیا میں ہوئی ہیں, یورپ میں بوسنیا ہرزیگووینا وہاں ہوئی ہے, مگر زیادہ تر تیسری دنیا میں ہوئی ہے. اسرائیل کا جو ہے 7% آبادی یہودیوں کی, جو پیلسٹائن بیلفور ڈکلیریشن کے وقت 1917 بیلفور ڈکلیریشن, صرف 7% یہودی تھے فلسطین میں. جی. ٹھیک ہے نا. باقی جو تھے وہ مسلمان تھے, کچھ عیسائی ہوں گے. اب وہ 7% فلسطینی جو ہیں 1917 میں, 1947 میں جب پارٹیشن پلان آیا پیلسٹائن کا کہ اس کے 2 حصے کر دی جائیں, ایک حصہ جو ہے وہ یہودی ریاست ہو, ایک جو ہے وہ فلسطینی ریاست ہو. سن 48 میں اسرائیل کا قیام وجود میں آیا. اسرائیل نے اپنی پوری کوشش کے ذریعے, چاہے مجھ سے اتفاق کرے یا نہ کرے, یہ ثابت کر دیا کہ وہ تنہا جو ہے سن 67 کی جنگ سے پہلے تنہا عرب دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے. 48 کی جنگ, ایک چھوٹا سا
آپ نے इजाज़त भी दी है कि हमें इख्तिलाफ का किया जा सकता है, नहीं नहीं तो कोई उसके साथ तो अमेरिका हर वक्त खड़ा रहा है, नहीं 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 यूरोप खड़ा नहीं रहा, नहीं 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 वो हर तो कभी तनहा रहा ही नहीं है। देखिए हक़ाइक़ कुछ और बताते हैं। सन 48 से लेके सन 67 तक 67 की वॉर, सन 67 तक अमेरिका जो है वो इसराइल के पुश पे बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ था। सन 48 की जो जंग है, इसराइल ने शिकस्त दे दी मिस्र को, उर्दून को, शाम को, लिबनान को और भी ममालिक को दे दी। किसकी ये मदद से? इसराइल ने, उस वक्त अमेरिका इसराइल के साथ नहीं था, उस तरह से नहीं खड़ा हुआ था। ये सन 1967 की जो अरब इजरायली वॉर थी और 73 की वॉर को मैं मानता हूँ कि जब हेनरी किसिंजर को फोन किया गोल्डा मेयर ने और उसने कहा कि प्लीज डू समथिंग, हम जंग हार रहे हैं, तो अमेरिकन 6th फ्लीट जो थी वहां से जो है वो बड़ी तादाद में अमेरिकी असलाह जो है वो इसराइल पहुंचाया गया। वो बात सही है, मगर 48 से लेके 67 तक तो इसराइल कर रहा था। अच्छा, तीसरी बात यह है कि 1967 की जो वॉर थी उसमें इसराइल की जो एयरफोर्स थी उसने मिस्र, उर्दून और शाम की एयरफोर्स को 48 घंटों में तबाह कर दिया। ये भी तो अमेरिका के गुलाम ही रहे हैं ना, नहीं नहीं, इनके हाथ देखिए बंधे हुए हर रहे। चीज में अमेरिका नहीं आता। अच्छा, इसराइल आप की मुझे इसराइली इजाफा डिफेंस कर फोर्स दें। जो है, इसराइली डिफेंस फोर्स जो है, मोशे दयान का पढ़ लें, गोल्डा मेयर का पढ़ लें, बाकियों को पढ़ लें, कि उनकी अपनी हिकमत अमली भी जो थी वो ज़रूरी थी। उन्होंने 67 की वॉर में मिस्र, शाम, उर्दून की जो एयरफोर्स है वो 48 घंटे में गजा पे कब्जा कर लिया, मगरबी किनारे पे कब्जा कर लिया, मगरबी ईस्ट जेरूसलम पे कब्जा कर लिया और गोलान हाइट्स पे कर लिया। अमेरिका तो नहीं था। देखिए हमारी कमजोरियों को भी तस्करा करते हैं, इस वजह क्योंकि से ऐसा अरबों में देखें किसी अरब, ना मिस्र ने उस तरह से मुकाबला किया, ना शाम ने किया, ना उर्दू ने किया। उर्दू ने तो 73 की जंग में हिस्सा ही नहीं लिया। तो जो फलस्तीन का अलमिया है, फलस्तीन का जो अलमिया है, जो फलस्तीनियों के साथ जो हो रहा है, जो जेनोसाइड की बात कर रहे हैं लोग, उसमें अगर इसराइल का हाथ है, अमेरिका का हाथ है, बिल्कुल होगा। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। मगर जितना नुकसान फलस्तीनियों को अरब ममालिक ने पहुंचाया है, व्हाट अबाउट ब्लैक सितंबर उर्दून का, सही, उसमें हजारों फलस्तीनियों किसने, लबनान में क्या हुआ? अच्छा, वहां से लबनान से फलस्तीनियों को बेदखल करके ट्यूनिस भेजा गया। तो इसमें जो अरब कंट्रीज हैं उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। और अभी भी जो हो रहा है फलस्तीनियों के, क्या मिस्र ने रफा की क्रॉसिंग क्यों नहीं खोली? सही, क्यों नहीं खोली? जब वहां पे एक ना सिर्फ नस्ल कुशी बल्कि जो ह्यूमैनिटेरियन एक फाका कशी, वो तमाम चीजें हो रही है, मिस्र ने नहीं किया, उर्दू ने कोई मदद नहीं की। सऊदी अरब जिसका इसराइल हमसाया है, सऊदी अरब, उसने क्या किया? तो ये अमेरिका हर जगह नहीं है, ये इसमें हमारी कोताहियां, हमारी गलतियां, खासतौर पे जो फ्रंट लाइन अरब स्टेट्स हैं जिसमें जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान और ये सीरिया, अच्छा, इन चारों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। पीएलओ को, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो सन 64 में बनी थी, पीएलओ को किसने जनाब उसके खिलाफ कौन? उर्दून के शाह हुसैन 1970 में, कि वहाँ पे फलस्तीनियों का कत्लेआम हुआ। यही कहूँगा कि हमें सिर्फ एक नज़र से नहीं देखना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा किरदार जो है अरब दुनिया का भी है, कि वो उन्होंने फ़लस्तीनियों की ना सिर्फ कोई मदद नहीं की बल्कि उनको कुचलने में इसराइल का साथ दिया। वो नहीं चाहते कि एक फ़लस्तीनी रियासत बने, कोई अरब मुल्क नहीं चाहता। बड़ी इसलिए अहम नहीं, बात कह रहे हैं आप। जी मैं साबित करूंगा, इसलिए नहीं चाहता कि अगर एक फ़लस्तीनी रियासत बनती है तो वो रियासत जो है वाहिद जमहूरी रियासत होगी मशरक़ वस्ती में, क्योंकि उन्होंने बहुत सफ़र किया है। सही, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अरब हुक्मरान जो हैं, जिसमें कि आपके बादशाह आते हैं, जिसमें आपके डिक्टेटर्स हैं, उनके साथ वो, इसलिए उनको खौफ है कि फ़लस्तीन को का भी अगर इक़्तिदार आ जाए किसी भी वजह से, तो वो भी जमहूरियत के परवरदर लगते हैं और उनके नारे भी ऐसे हैं, तो क्या इनका भी, इनके सामने भी सरनगू हो जाएंगे ये लोग? किसके सामने? ये इसराइल के सामने। वो भी तो ऐसा लग रहा है ना कि वो इक़्तिदार हासिल कर सकता है। देखिए, सारी चीज़ जो है, जो गड़बड़ हुई है,
جو اس معاملے میں سارے معاملے میں گڑبڑ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 1995 کے بعد، نومبر 1995، صحیح۔ جب اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابن کو قتل کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل چھپا اگلے دن 6 نومبر کو یا 5 نومبر کو، جیو ورسز جیو۔ یہودیوں میں نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایسا کم ہوتا ہے، مسلمان قتل کرتے ہیں، کوئی عیسائی کرتے ہیں، ہندو کرتے ہیں۔ تو جیو ورسز جیو کا جو آرٹیکل ہے کوئی پڑھ لے کہ جو انہوں نے اسحاق رابن کا قتل کیا اس لیے کیا کیونکہ وہ انہوں نے اوسلو جو اکارڈ تھا سپٹمبر 13، 1993 کا وائٹ ہاؤس میں یاسر عرفات کے ساتھ انہوں نے کیا۔ اور اگر اگر یہ چیز چلتی رہتی تو نہ صرف غزہ بلکہ جو ویسٹ بینک ہے فلسطینیوں کو کسی حد تک خود مختاری مل جاتی، مگر ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اور کون آیا پھر؟ بنجامن نتنیاہو، الٹرا رائٹ ونگ۔ اور 30 سال ہو گئے، 95 اور 2025، 30 سال ہو رہے ہیں اسرائیل کا جو حشر ہوا ہے، جس طریقے سے اسرائیل میں جو تبدیلی آئی۔ ورنہ وہاں پہ آپ مطالعہ کر لیں کہ جب صابرہ ستیلا میں فلسطینیوں کا قتل عام ہوا تھا، 1982 سپٹمبر کی بات ہے، قتل عام ہوا تھا نا، جس میں کہ یہ جو اسرائیل کے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ان کو بھی وزیر دفاع، ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں یہ چاہوں گا بس میں ایک منٹ لوں گا، وزیر دفاع جو تھے وہ اس میں شامل تھے قتل عام میں۔ اس قتل عام کے خلاف جو سب سے بڑا مظاہرہ ہوا تھا وہ ہوا تھا تل ابیب میں۔ کسی مسلم ملک میں اس طرح کا مظاہرہ نہیں ہوا مگر اسرائیل میں ہوا، تل ابیب میں۔ وہی اسرائیل جہاں پہ ایک طبقہ جو تھا وہ فلسطینیوں کو حقوق دینے کے حق میں تھا، فلسطینیوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے، امن کے عمل کے ذریعے، وہ پیچھے کیوں ہٹا؟ اہم بات جو ہے جس وقت ٹریول ہم نے کی ایک تاریخ کے حوالے سے، آپ جو ہے کافی آپ نے ہمیں کئی پہلوں سے روشناس بھی کرایا، تو اس کے اندر یہ ہے کہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے عرب ممالک چونکہ وہ جو ہے بادشاہت کے قائل ہیں، ان کو یہ سوٹ نہیں کرتی جمہوریت، تو وہ جمہوریت کی وجہ سے جو ہے وہ فلسطین کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں، کہ کیونکہ اس کے امکانات یہ ہیں کہ فلسطین تو اتنے تجربے، اتنے غم اٹھانے کے بعد تو عوامی ریاستی بن سکتی ہے، جمہوری ریاستی بن سکتی ہے۔ جی ہاں، تو ہم آپ کی طرف آتے ہیں، ڈاکٹر شائستہ تبسم صاحبہ جامعہ کراچی میں شعبہ بین الاقوامی تعلقات کی پروفیسر ہیں آپ، اور سابق ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سابق چیئرمین بھی رہ چکی ہیں، اور خصوصی طور پر آپ کا جو اور خصوصاً جنوبی ایشیا جو اہم خطہ ثابت ہو رہا ہے آج، اب یہ ایک نئی صورتحال آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا بات کی ہے کہ ہم کہاں اور کیوں کھڑے ہیں اور کتنے بے بس نظر آ رہے ہیں، لیکن ابھی ایک اچانک ایک واقعہ ہوتا ہے، اور جو دیکھتے ہیں کہ ہم جمہوری قوت جیسی بھی قوت ہے، ہم جمہوری ہیں، الیکشن ہمارے یہاں ہوتے ہیں، اس جو بادشاہت کی ایک ریاست ہے سعودی عرب ہے، وہ ہمیں گلے لگا لیتا ہے، اور ہم تو کہتا ہے کہ جو ہے ہم اسٹریٹجک مینول جو ہے ڈیفینس ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو بھوچالی صورتحال میں جو ہے آپ اس نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے پس پردہ کیا صورتحال ہے جس کی نشاندہی ہونی چاہیے؟ بہت بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ لوگوں کا کہ مجھے یہاں پہ موقع ملا۔ یہ ایک دم سے نہیں ہوا تھا جو ایگریمنٹ ہوا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان۔ یہ جنرل یہ امپریشن یہ لوگوں نے لیا کہ کیونکہ جنگ ہوئی تھی اور خاص طور پہ جب اسرائیل کا اٹیک ہوا قطر کے اوپر، دوحہ ٹاکس جو ہو رہی تھی حماس کے ساتھ، اور اس کے بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں لوگ کہ عام طور پہ کہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا یہ پاکستان سعودی عرب کے درمیان کافی عرصے سے معاملات چل رہے تھے، اور بلکہ اس سے پہلے سے یعنی جو ڈائلاگ اس خاص ایگریمنٹ پہ ہونے جا رہے تھے اس سے پہلے سے پاکستان اور سعودی عرب کافی ان کے قریبی تعلقات رہے ہیں، پیچھے سے اکنامک بھی رہے ہیں، ملٹری بھی رہے ہیں، کیونکہ پاکستانی فوج کے ارکان جو تھے وہ بہت بار جا کے سعودی عرب اور سعودی سولجرز کو ٹریننگ دے چکے ہیں، یعنی ملٹری کولیبریشن پیچھے اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔
اور پھر بیک گراؤنڈ میں یقیناً وہ جو جنگ پاکستان اور ایک چھوٹی کانفلکٹ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی مئی میں، وہ بھی ایک اہم ریزن تھا، ٹرننگ پوائنٹ تھا ریئلائزیشن کا. اور پاکستان نے دیکھا جائے تو وہ ساری کیپیبلٹیز جو پاکستان کافی عرصے سے کلیم کر رہا تھا کہ وہ جمع کر رہا ہے یا اس کے پاس ہیں، یہ دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان کے پاس ہیں، اس کا اظہار ہو گیا، ایگزیکیوٹ کر کے دکھایا. پاکستان نے نہ صرف یہ کہ اپنی ٹریننگ سے بلکہ ان تمام جو چائنیز سپلائیڈ ویپنس ہیں ان کو استعمال کر کے بھی دکھایا، اور بہت بہتر طریقے سے استعمال کیا. ایک تو یہ ریزن تھا. دوسرا یہ کہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات بھی بہت اچھے رہے ہیں. سعودی عرب میں دمام میں امریکہ کا بیس بھی تھا، لیکن اس کے باوجود جس وقت دوحہ پہ اٹیک ہوا یہ چیز نظر آئی اور سب دنیا نے، عرب ورلڈ نے یہ ریئلائز کیا کہ امریکہ اس برے وقت میں نہیں ساتھ میں آیا، کھڑا نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ گرین سگنل دے دیا قطر پہ جب اسرائیل کا اٹیک ہونے والا تھا اس سے کچھ پہلے. اور یہ بات آفیشیلی بھی یہ بتا دی گئی کہ امریکہ کو معلوم تھا یہ امریکن سپورٹ کی وجہ سے یہ بھی تصور تو موجود ہے نا کہ وہی اشاروں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہاں، کیونکہ حماس کی اور خاص طور پہ ایک ایسے ملک کو جو کافی اس سے پہلے بھی دوحہ جو ٹاکس ہوئی ہیں افغانستان میں، وہ دوحہ ٹاکس ہوئی ہیں جس میں امریکہ خود بھی شامل تھا، اور پھر یہ جو ٹاکس ہو رہی تھی اس میں بھی یہ امریکن پریزنس یا ان کی ایکسیپٹنس موجود تھی. اس کے باوجود اگر اسرائیل نے اٹیک کیا اور امریکہ نہیں سپورٹ کے لیے آیا تو یہ ایک ریئلائزیشن تھی یقیناً جو مڈل ایسٹرن اسٹیٹس کے لیے ہے کہ اگر وہ کسی بھی قسم کا کوئی پیکٹ کریں گے امریکہ کے ساتھ الائنس میں ہوں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ملٹری سپورٹ مل جائے ان کو. لیکن ایک سوال تو یہاں پیدا ہو گیا، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق تو یہ ہے کہ امریکہ سرکار نے یہ وہ کر دیا ہے کہ اب کے دیکھو، اب کے تو تم نے مار لیا، حملہ کر لیا، آئندہ تم نے یہ غلطی کی تو ہمارے اوپر جنگ مسلط کر سمجھیں گے ہم. یہ تو بہت مرتبہ اس طرح کے ایپیسوڈ آ چکے ہیں. امریکن وعدے بھی کرتے ہیں، وعدے سے پھر بھی جاتے ہیں، اور پھر وہیں پہ وہ اس کے بعد دوبارہ وہ یہی باتیں کرتے ہیں کہ آئندہ نہیں ہوگا. تو معافی بھی مانگ لی نتن یاہو نے، تو قطر سے معافی بھی مانگ لی، لیکن اس کی کیا ایشورنس کیا ہے؟ نہیں، اس کے آگے کیا کون ایشورنس دینے جا رہا ہے؟ امریکہ دے رہا ہے ایشورنس، اس صرف ٹرمپ دے رہے ہیں نا. اسٹیٹ لیول کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ، یہ تو ساری زبانی جمع خرچ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. اصل تو چیز ہے کہ وہ ایگریمنٹ جو ہوا ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کا وہ کتنا افیکٹو رہے گا، اس کے کیا کانٹورز ہیں، وہ کون سے ایسے ہیں. دفاعی معاہدہ بھی ہے یہ، ہم جو ہے ڈیٹرنس ہمارے پاس ہے، ایٹمی طاقت ہیں ہم، وہ بھی ہمارے بھائی کے لیے حاضر ہے. اور یہ اگر یہ تصور اسٹیبلش ہو گیا تو عالمی سطح پر تو بڑا خطرہ محسوس کریں گے کہ یہ جناب یہ تو پتہ نہیں کہاں ایٹم بم کی قوت. پاکستان نے ایٹمک پروگرام اپنا شروع کیا تھا تو سب سے زیادہ شور تو اسرائیل نے مچایا تھا، اور جو اسرائیلی جوئش لابی امریکہ میں جو تھی اس نے کہا تھا کہ یہ تو اسلامک بام بنا رہے ہیں. اور اب جو ایگریمنٹ کیا ہے تو اس سے وہ بات تو کچھ حد تک پروو ہو رہی ہے، لیکن ایکچولی اگر ہم گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں پاکستان اور سعودی عرب میں اچھا خاصا فاصلہ ہے. یعنی اگر 10 منٹ کی ایک کوئی اٹیک ہوتا ہے یا 15 منٹ کا تو پاکستانی فوج یا پاکستان کی سپورٹ یہاں وہاں کیسے. جنرل راحیل ان کو ٹریننگ دیتے رہے ہیں اور مسلسل جو ہے ان کی طاقت بنے ہوئے ہیں، یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا. نہیں، مگر وہاں پہ ویپن کا موجود ہونا، پاکستان کے میزائل سیٹ اپ ہونا، یہ تو ابھی کچھ بھی اس ایگریمنٹ کی ابھی ڈیٹیلز نہیں آئی. اس میں یہ آیا کہ یہ سب کنونشنل سارا جو ایکٹیویٹیز ہوں گی نا، پاکستان کے اوپر کوئی اٹیک ہوا چھوٹے لیول پہ، اس میں سعودی عرب سپورٹ نہیں کرے گا اس طرح سے. کہہ رہے ہیں کہ سیٹو کے ایسے بھی معاہدے ہوئے ہیں کہ وہ جو ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لیکن مشکل وقت میں تو کوئی کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. پاکستان نے وہ معاہدے امریکہ کے ساتھ کیے تھے. امریکہ سرپرست کے طور پہ پاکستان کو دیکھ لیا تھا، یہاں پہ پاکستان سرپرست کے طور پہ سعودی عرب کو دیکھ رہا ہے. تو میرے خیال ہے کہ تھوڑا سا اینگل مختلف ہے. پہلی چیز تو یہی ہے. دوسرے یہ کہ ہاں ہماری امریکہ کی ہسٹری پوری ایک جسے کہتے ہیں دھوکے اور اس کے اوپر مبنی ہے. یعنی ہم ٹرسٹ کرتے چلے گئے، امریکہ ہم کو استعمال کرنے کے بعد
سائڈ لائن کر دیا. تو یہ پرانی ہسٹری ہے. مگر کیا پاکستان یہی چیز دوبارہ دہرانا جا رہا ہے؟ میرے خیال ہے کہ ابھی تک اس ایگریمنٹ کے ڈیٹیلز اس طرح نہیں آئی ہیں کہ یہ آگے جا کے کس حد تک لیول بڑھے گا. ہاں یہ کہ پاکستانی منسٹری کی طرف سے یہ بات بار بار آئی کہ اس میں کچھ اور ممالک بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. وہ کون ممالک ہیں ان کے بارے میں بھی پتہ چل جائے تو زیادہ ہے، کیونکہ یہ لگ تو یہی رہا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کی کچھ اور ممالک ہیں جو ہو سکتا ہے کسی وقت انٹرسٹڈ ہو. لیکن پاکستان نے کبھی بھی چائنا سے کسی قسم کا کوئی ڈیفینس پیکٹ نہیں کیا، یا سوویت یونین کے ساتھ نہیں کیا، رشیا کے ساتھ، امریکہ ہی کے ساتھ کیا، اور اس کا نقصان بھی زیادہ ہو تو اس لیے نہیں کیا. نقصان اس کا بھی زیادہ. میں ایک چیز جو ڈاکٹر مونس نے کہی تھی، میں اسی کے اوپر ایک بات جو مجھے ذہن میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ بات انہوں نے یہ کہا کہ 48 سے 67 تک امریکہ نے سپورٹ نہیں کیا اسرائیل کو. میرا کہنے کا میرا ایک اینگل دوسرا اتنا نہیں کیا. میرا اینگل یہ ہے کہ ڈپلومیٹیکلی امریکہ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اسرائیل کو. اتنا سپورٹ کیا کہ امریکہ پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا، ریکگنائز کیا، صرف 11 منٹ کے بعد. اس وقت 1947 میں آپ دیکھیے کہ جس وقت مینس آف کمیونیکیشن زیرو تھے، اس وقت امریکہ پہلا ملک تھا. دوسری بات یہ کہ کینیڈی کے زمانے میں بالکل CIA کے رپورٹس آ گئی تھی کہ اسرائیل نے نیوکلیر پروگرام کافی بنا لیا ہے. امریکہ نے اس کو نہیں ٹچ کیا، حالانکہ اس وقت امریکن پالیسیز کے بعد نیوکلیر نان پرولیفریشن کی تھی. تو میرے خیال ہے کہ امریکہ نے جان بوجھ کے اس سے ایک صرف نظر رکھا کہ اسے وجہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ اتنی ایلیسٹ چائلڈ اس کو قرار دیتے ہیں قائد اعظم، اور جو ہے وہ اتنی مدد ہے، تو اس کی وجہ بھی تو وہ اس وقت اس کو کیا فائدہ تھا کہ اس نے اتنا ناجائز کو جائز قرار دے. میرا خیال ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو آبویسلی وہ جوئش یہودی لابی ہے جو امریکہ میں بہت اسٹرانگ ہے. ہم اس کا یہاں بیٹھ کے اس کو شاید ایویلیویٹ نہیں کر سکتے. مشمائر ایک فلاسفر ہے، یعنی انٹرنیشنل ریلیشن کا، اس نے اتنی موٹی کتاب صرف اس فیکٹس کے اوپر لکھی ہے کہ اسرائیلی لابی یا جوئش لابی کن جگہوں پہ وہاں پینیٹریٹ کی ہوئی ہے، اور وہ پورا ڈیسیشن میکنگ کو افیکٹ کرتی ہے. آپ دیکھ لیجیے ٹرمپ کا ڈیسیشن، یا جو پہلے بیت المقدس میں جیروسلم کے پہ جو انہوں نے اپنی ایمبیسی کانسولیٹ شفٹ کیا تھا، اتنا سخت اس کے اوپر مخالفت ہوتی، پھر بھی کیا. اس کی وجہ جو تھی وہ obviously یہی ہے کہ اسٹرانگ جوئش لابی بہت ہے. ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب سے چاہیں گے کہ یہ جو ابھی دیکھیے میرا مزید وضاحت. میں تو اس پہ بنیادی بات تو میری یہ ہے کہ جو لوگ سعودی عرب کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں وہ پاکستان کے نمائندہ لوگ نہیں. دیکھیے میرا نقطہ نظر تو اس پہ یہ ہے کہ یہ جو حکمراں ہیں پاکستان کی جو موجودہ رجیم ہے، یہ ایک ناجائز رجیم ہے. یہ پاکستان کے عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. اور اب یہ کامن ویلتھ کی طرف سے بھی جو ان کے آبزرورس آئے ہوئے تھے، پہلی مرتبہ ہوا کہ انہوں نے فوری رپورٹ جاری نہیں کی اور انہوں نے اس ناجائز رجیم کو سپورٹ کیا. اب جب ان کے اوپر پریشر آیا ہے تو انہوں نے جو حقائق جاری کی اس کے مطابق بھی، اور ہم تو قبر کا حال تو مردے جانتے ہی ہیں، ہم مردوں کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم کیا بیتی ہے. تو یہ ناجائز حکومت ہے اور اس کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ لیگل نہیں ہے، پاکستان کے عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا جو لوگ بھی یہ بات چیت کریں ان کو یہ سوچ سمجھ کے ہی کرنا چاہیے. ویسے بھی یہ ابھی ایگریمنٹ کے طور پہ اس کو بتایا گیا ہے. مجھے نہیں یہ بات سمجھ میں آتی کہ کیا پاکستان کوئی اتنی فورس وہاں پہ جنریٹ کر سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اگر اسرائیل کی طرف سے یہ حملہ ہو سعودی عرب پہ تو وہ اس کا دفاع کر سکے گی. پاکستان کے تو اپنے جو حالات ہیں اس وقت، بلوچستان کے حالات ہیں، جو KP کے حالات ہیں، جو اس وقت کشمیر میں صورتحال ہے، تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ پیک تو نہیں ہے اس طرح سے. اس کی چیزیں بھی اس طرح سے واضح نہیں کی گئی ہیں. جو لوگ بات چیت کر رہے ہیں، کوئی پارلیمنٹ میں اس پر بات نہیں ہوئی ہے، کسی کیبنٹ سے اس کا اپروول نہیں ہے. وہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، مطلب سب کچھ ہو رہا ہے، تو بھائی ہم لوگ کیا ہیں اس ملک میں؟ اس ملک کا اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ اس ملک کے مالکان کون ہیں؟ وہ اسٹیک ہولڈر ہوں گے. اسٹیک ہولڈر تو کوئی نہیں ہے. وہ اسٹیٹ ہولڈر بھی تو نہیں ہے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات بڑی آسانی سے جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہہ بھی دی تھی، اور اس کو شاید کچھ لوگوں نے سمجھ بھی لیا ہے
کہ آئین تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، میں تو اٹھا کے یوں پھینک دوں گا. آئین کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے. آئین پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے درمیان ایک معاہدہ ہے. جو اس کو اٹھا کر پھینکے گا وہ اس 25 کروڑ عوام کے درمیان معاہدے کے اوپر تیشہ چلائے گا، اور عوام اس کو کبھی قبول نہیں کر سکتے. تو اس اعتبار سے یہ اس کی جو بنیادی، یعنی ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. جو بھی چیز طے ہونی چاہیے وہ پاکستان کے عوام کی امنگوں کے مطابق ہونی چاہیے. اور اس موقع پر کیا سعودی عرب کو واقعتاً اسرائیل سے خطرہ ہے؟ کس سے خطرہ ہے؟ جی نہیں، سعودی حکومت کا محافظ کون ہے اس وقت؟ تو کیا پاکستان مطلب کیا کرے؟ یہ کس لیے جائے؟ کتنی فورس لے گئے ہیں؟ کتنی جانی ہے؟ کیا چیز ہو رہی ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا. لڈو تو بڑھتے ہم نے دیکھے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا، لڈو بٹ رہے ہیں. ہمارے وسائل کے لڈو ہیں اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں خالی. ہمیں اس کا قطرہ بھی دانہ بھی میسر نہیں ہے. تو یہ کس کے درمیان ہے؟ کیا ہے اس کا اسکوپ کیا ہے؟ اس کا مستقبل کیا ہے؟ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یہ کیا خاص ٹائمنگ میں اس کو یہ کیا گیا؟ جیسا ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اب چیزیں تو پہلے سے چل رہی تھیں. تو کیا اس جو یہ قطر پہ اٹیک ہے، اس ٹائمنگ کو کسی خاص اس کے ساتھ ایک جو ہے اس کے لیے ایک امپیکٹ جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ جی کسی خاص حوالے سے یہ چیز ہوئی ہے اور اصل چیز کچھ اور ہے؟ کیا ہمیں تو نہیں پتا نا، اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اس میں جی ڈاکٹر نہیں آپ فارغ ہو جائیں. کچھ کہنے میں کہوں، دیکھیے بات یہ ہے کہ سیٹو اور سینٹو کا ذکر کیا گیا. سیٹو اور سینٹو جو تھے وہ اینٹی کمیونسٹ الائنس تھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر پاکستان کو کسی کمیونسٹ طاقت سے یا ملک سے خطرہ ہوا تو پھر امریکہ کا آئے گا. 959 کی ڈفرینس، تو اس کا کوئی مطلب سینس نہیں بنتا کمپیئر کرنے کا. سعودی عرب کا جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، اس میں یہ پڑھا تھا ایک جگہ کہ جناب جو پاکستان کی فوج ہے، جو جنرلز ہیں، جنرلز کو یہ خطرہ ہے کہ جو مڈل لیول کے جو آفیسرز ہیں وہ ان کے خلاف نہ ہو جائیں. تو اگر سعودی عرب سے میں پاکستان کی فوج اور جاتی ہے، بھیجی جاتی ہے 50-60 ہزار، تو اس میں ظاہر ہے کہ فائدہ تو ہوگا ان لوگوں کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جو مڈل کیڈر ہے. یہ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو نہیں ہو. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کا جو معاہدہ ہے، سعودی عرب کو کس سے خطرہ ہے، پاکستان کو کس سے خطرہ ہے؟ پاکستان کو تو انڈیا سینٹرک ہے. انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرس منسٹر کا اور ان کے جو اسپوکس پرسن ہے ان کا بیان ہے کہ وی ہیو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود سعودی عربیہ. ہمارے خلاف تو نہیں ہے. بلینس آف ڈالر کی سب سے بڑا اس کا جو ٹریڈ ہو رہی ہے سعودی عرب میں جو ہے وہ لاکھوں انڈینز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں زیادہ تر. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری تو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، یہ معاہدہ تو ہمارے خلاف ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ کہتے ہیں جناب وہ جو کیا آپریشن سندور 2 جو ہے ہوگا تو کیا سعودی عرب پاکستان، میرے خیال میں یہ ہمارے یہاں لوگوں میں فقدان ہے. جو ایک سوچ ہوتی ہے نا کی غذا بھی تو چاہیے، جو فقدان ہے، یہ ایک انہوں نے ایک اسٹنٹ کھڑا کیا بلا وجہ کا اس طرح کا. اور ان کو بھی شاید تھا، سعودی عرب کو بھی. اسرائیل اور سعودی عرب جو ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ ابراہیم 1 اکارڈ جو ہوا تھا، اگر غزہ پہ حماس حملہ نہیں کرتا اکتوبر 7 کو، تو اس کے امکانات تھے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا. وہ چیز جو ہے تسلیم کر جی یہ تھا ابراہیم 2. یہ اس کو تو مقدس قرار دینے کے لیے اٹیک کیا تھا کہ ابراہیم اکارڈ ابراہیم اکارڈ 2 ہونے والا تھا، جس کو حماس نے سبوتاج کر دیا. تو سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا. مگر اب دوبارہ ہو رہا ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، جو 20 پوائنٹ پیس پلان ہے، سو کالڈ پیس پلان نتن یاہو کا اور ٹرمپ کا، جو بعد میں موڈیفائی ہوا، اس کی تو سعودی عرب نے حمایت کی. اس کی تو کئی عرب ممالک نے حمایت کی. پاکستان نے بھی حمایت کی تھی، بعد میں پیچھے ہٹ گئے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی پشت پہ ہے، امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کی پشت پہ ہے. ان دونوں کا کیا کانفلکٹ ہے؟
سعودی عرب کا اسرائیل کے ساتھ تو کوئی، بلکہ اسرائیل کی جو سٹی بن رہی ہے، نیوم سٹی بن رہی ہے، بہت بڑا منصوبہ، وہ تو اسرائیل کی مدد سے وہ کیا کر رہے ہیں. محمد بن سلمان جو ہے، یہ ہم نہیں، میں ایک چیز اسی میں ایڈ کروں، کیونکہ کچھ یہ بھی ہے، یہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ گریٹر اسرائیل کا جو ایک آئیڈیا ہے وہ سعودی عرب کو بھی ختم کر دے گا. یعنی وہ اسرائیل، اور یہ بہت مشہور اسکالرز جو ہیں انٹرنیشنل ریلیشن، انہوں نے یہ بات کہی ہے امریکنز، کہ یہ نہ بھولیں کہ یہ وقتی طور پہ تو آپ سیز فائر کرا دیں گے، یہ اگریمنٹ ہو جائے گا، لیکن یہ ایمبیشنز تو ہے ان کے، یہ بنائیں گے، یہ جائیں گے تو اسی طرف. سعودی عرب کا میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ یہ ایگریمنٹ جو کچھ بھی ہے، اس کی ابھی تک تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کا لیول کیا ہوگا، لیکن سعودی عرب کا تو پرانا ایک جو ہے خوف، وہ تو اسرائیلی سے ہے، ایران ہے نا، ایک اور بھی تو چیز، ایران بھی تو موجود ہے جس کو چاہ رہے ہیں کہ اس کو نیوٹرلائز کر دیں اس پورے ایگریمنٹ میں، اور نہیں ہو اب یہ جو پاکستان کو انوالو کر کے. نئی صورتحال ہے، اس میں تو ایران کو قریب لانے میں ان کو کچھ حرج محسوس نہیں ہو رہا. یہ کیا ایران کو تو قریب لانے میں نہیں، پر ایران کو تو ان کو ختم ہی کرنا ہے نا، اس کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی سے ہے. زیادہ نقصان ایران کو جو ہوا وہ شام کی وجہ سے ہوا. شام میں جو اس کی بشار الاسد کی حکومت ختم ہو گئی، اس کی وجہ سے ایران جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلا گیا. اس کی وجہ سے جو حزب اللہ اور جو حماس ہیں، جو ایران جو سپورٹ کرتا، اس پہ فرق پڑا. میرے خیال میں نا، مونس صاحب، میں ایک اور بھی چیز ایڈ کروں، بشار الاسد کی گورنمنٹ ختم ہی اس لیے ہوئی کہ ایران بیک آؤٹ کر رہا تھا آہستہ آہستہ. جو شیعہ جو اس کا وہاں کا ایلیمنٹ تھا، وہ اس کو یہ جو ترکی سپورٹ کر رہا تھا، سنی، ان کی وجہ سے وہ اسٹرانگ ہوتے چلے جا رہے تھے. تو ایران نے تو بشار الاسد سے پہلے اس کو پل کرنا شروع کر دیا تھا اپنا، جبھی تو ایک دم سے کولیپس کر دی بشار الاسد کی گورنمنٹ. جی پلیز. جی یہ بھی نہیں، دیکھیے کھول دیا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ اب تو سیریا میں رجیم تھی، اور وہ شخص جو کہ ٹیررسٹ جس کو کہا ہوا تھا، اس کو جناب انہوں نے ٹرمپ صاحب نے اور باقیوں نے، یو کے نے، یہ وہ کر کے، مجھے خدشہ اس بات کا ہے. دیکھیں مغرب جو ہے، ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی، امریکہ نہیں ہے، مغرب میں دراڑیں پڑی ہیں، بالکل صحیح ہے کہ برطانیہ نے، کینیڈا نے، آسٹریلیا نے وہ فلسطین کو تسلیم کر لیا، مگر ابھی بھی جو الائنس ہے وہ تو امریکہ کی سربراہی میں مغرب کا ہے. مغرب جو ہے اور امریکہ ایک ہی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہمارے اندر دوبارہ سن 45 سے پہلے کے جھگڑے اور تنازعات ہوئے تو اس سے فائدہ کسی اور کو ہوگا. چین جو ہے، کہتے ہیں کہ کچھوا جو ہے اس نے ریس جیت لی. جی آہستہ آہستہ کیسے جیت لی؟ کیونکہ خرگوش جو تھا وہ سو گیا تھا. امریکہ کا بھی وہی حال ہو رہا ہے، اب بری طرح امریکہ بڑھا گیا ہے خرگوش، مگر کہ چین جو ہے جو کہ آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے جس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں تھی، اب آپ دیکھیں ورلڈ کی نمبر 2 اکانومی. اور وہ ہو سکتا ہے، یہ خوف ہے مغرب کا، یہ خوف ہے کہ چین اور روس، چین نہیں بلکہ روس بھی، روس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تنازعات میں ملوث ہے. چین کی کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ نرم طاقت پہ یقین رکھتا ہے، سافٹ پاور پہ. آخری جنگ جو چین نے کی وہ کی ویتنام کے ساتھ 1979 کے بعد سے اس نے تہیہ کر لیا کہ اب اسے کوئی جھگڑا نہیں کرنا اپنے ہمسایوں کے ساتھ، فوکس کرنا ہے معاشی ترقی پہ. تو اس کا وہ مل گیا، بینیفٹ مل گیا. رشیا کی نہیں کرتا، رشیا انوالوڈ ہے یوکرین میں. پاکستان کی اشرافیہ جو ہے، اصل مسئلہ اس کا ہے. جی پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ کبھی بھی چین کے ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد اسے مغرب میں سیٹل ہونا ہے. مغرب میں سیٹل ہونا ہے. آپ دیکھ لیں عسکری اشرافیہ کو دیکھ لیں، آپ بیوروکریسی کو دیکھ لیں، آپ پولیٹیشنس، پولیٹیکل ایلیٹ کو دیکھ لیں. جو ایلیٹس ہیں پاکستان کی، ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ تو ویسٹ میں ہیں. چین تو ان کی مجبوری ہے، چاہے وہ سی پیک ہو یا کچھ بھی ہو. تو یہ اشرافیہ جو ہے پاکستان کی، وہ کبھی بھی امریکہ کے خلاف یا مغرب کے خلاف نہیں جائے گی. میں ڈاکٹر صاحب کے صاحبہ کی طرف آتا ہوں، ڈاکٹر شائستہ تبسم صاحبہ. مجھے یہ بتائیے کہ جو صورتحال بگڑی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل قابض ہو چکا ہوگا، اور جو ہے یہ پیراڈائم جو شفٹ کی بات بھی پہلے بھی کی تھی، اب یہ اقتدار آئے گا تو وہ کس طرح آئے گا، اور اس سے کب بنے گا کیا اس اقتدار کا؟
जो अभी ट्रम्प का प्लान आया है जी। उसके बाद, ट्रम्प प्लान तो बेसिकली अगर उसको देखा जाए तो वो एक दो चीज़ों पे फोकस कर रहा है। एक ये कि किसी तरह से जो प्रिजनर्स हैं वो वापस आ जाएं, और दूसरा ये कि एक फेस सेविंग है नेतन्याहू के लिए। देखिए, नेतन्याहू को तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वो वॉर क्रिमिनल्स का के ऊपर चार्जेस लगाए हैं। वो किसी दूसरे मुल्क में जा नहीं सकते। उनके लिए दुनिया भर में कंडेमिनेशन हुई जनरल असेंबली में। अब एग्रीमेंट करने से एक तरह से उनको सुरखरू कर दिया जाएगा कि जो इनके लिए फेस सेविंग है। तो ये तो एक बहुत ही ज़्यादा पूरा का पूरा प्लान बेसिकली ये यही है कि किसी तरह से हमास जो है वो एग्री कर जाए। एग्री नहीं करेगा, ये बहुत अंडरस्टूड थी कि जो भी प्लान आने जा रहा था उसको हमास ने नहीं मानना था, और नहीं मानने के सूरत में एक खुला उनको दे दिया गया था कि जो भी नेतन्याहू चाहेंगे वो करें। तो वो तो जो कर रहे हैं वो तो करते ही रहेंगे। अब आगे किस तरह से होने जा रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि वो ख़त्म कर देंगे ना। मेरा ख्याल है कि जितने लोग बचे हैं, अगर 25 लाख में से 25 लाख आबादी थी ना, तो अगर 10 लाख लोग बचे हैं तो उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। इसमें बड़ी फ्लॉज हैं। मैंने इसको बहुत गौर से पढ़ा कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने कही है। पहले इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट कही थी जो उसको सुपरवाइज़ करेगी, फिर बाद में कहा कि इजिप्ट और जॉर्डन दो मिलके करेंगे। तो रास्ता तो सिर्फ यही है कि अगर उनको निकलना है तो इजिप्ट की तरफ ही जा सकते हैं, जो बचे कुचे होंगे लोग। तो कोई भी किसी भी किस्म का स्केप नहीं है जो अब इस वक्त लोग बचे हुए हैं फ़लस्तीन के वहाँ पे। उनके लिए उनको हर हाल में सरेंडर करने के लिए कहा जाएगा, नहीं जो बना दी गई है, क्योंकि ये पीस एग्रीमेंट तो कम्प्लीटली फेल है, फ्लॉप है। इसमें दुनिया को, मुस्लिम ममालिक को इसलिए शामिल किया कि एक फेस सेविंग हो जाए कि ठीक है इसके ऊपर इंटरनेशनल कंसेंसस है और वो सब इस पर तैयार है। ट्रम्प का जो माहिदा है, अभी हमने डॉक्टर साहिबा से पूछा कि इसमें नताइज क्या है, बड़े ज़बरदस्त। उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल ऐसी है, गंभीर सूरत हाल है कि ऐसा हो सकता है। उसका उन्होंने हल भी दिया कि 2 ममालिक ऐसे हैं जिनको रिप्लेस कर सकते हैं और जिनको इक़्तिदार में लाया जा सकता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक तो उसको प्लान का ही नाम दिया गया है, और वो प्लान भी नेतन्याहू के साथ अनाउंस हुआ है। और उस प्लान के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो 8 मुस्लिम ममालिक के लोग गए थे, ये अलग बात है कि इसमें से कितने नुमाइंदा लोग थे और कितने नहीं थे, लेकिन ये जो भी गए थे, तो अब ये कह रहे हैं कि ये तो वो प्लान है ही नहीं जो हमारे साथ फाइनल हुआ था। तो इस प्लान की असल प्लान क्या है, उसकी हकीकत क्या है? ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ ना, मतलब ऐसा ये तो ये तो आप क्या समझ रहे हैं कि आपके इस प्लान से वो कहेंगे अच्छा हमें पता ही नहीं था, वो वादी सीना की तरफ चले जाएंगे। मैं एक चीज़ सिर्फ ऐड कर दूँ, मैं सिर्फ ऐड, बिल्कुल इसी तरह का एक प्लान बॉस्निया में भी दिया गया था। जिस सरबनिका को इन्होंने सराउंड किया और कहा कि इस बॉस्निया मुसलमान जो है हथियार डाल दें और उनको बिल्कुल मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा। कुछ उन्होंने हथियार डाले और उसके बाद जो कत्ल गारत हुआ 12,000 लोग, 300,000 टोटल मुसलमान मारे गए थे उसमें। इस हथियार बिल्कुल हथियार डालने के बाद 12,000 लोगों को। और देखिए इसमें देखिए ये बड़े जज्बाती हो जाते हैं चीज़ों, बहुत जज्बाती, सेंटिमेंटल, इमोशनल। मगर जो असल तज़िया होता है वो ज़मीनी ख़ैफ को देख के होता है, ठीक है ना। इसमें ट्रम्प का जो है, जो प्लान कह लें आप, पहले 21 पॉइंट थे, फिर वो 20 हो गए, ठीक है ना, कम हो गए। मगर मैं ये कहूँगा इसमें कि जो इसराइली जो बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत है, ख़ास तौर पे बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी सर्वाइवल का मसला है कि अगर वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहते तो जेल चले जाएंगे। तो अपने मफाद में उन्होंने इसको प्रोलॉन्ग किया, गज़ा की सूरत हाल को प्रोलॉन्ग किया, मगर ख़ुद से तो नहीं किया। एक पूरा इसराइल में धड़ा है, जो एक्सट्रीम राइट विंग है, जो भी है, वो ये चाहता है कि फ़लस्तीनी रियासत जो है वो ना बने किसी सूरत में। अच्छा, फ़लस्तीनी रियासत, सलूशन तो यही है कि एक फ़लस्तीनी रियासत हो, मगर वो कैसी रियासत होगी?
ایک طرف غزہ، ایک طرف مغربی کنارہ، بیچ میں اسرائیل. صحیح تو بالکل. یہ مطلب ایک وائبل پیلسٹینین اسٹیٹ، اور پھر اس کا دارالحکومت جو ہے وہ ایسٹ جیروسلم میں ہو. یہی تو ہمارا اسٹینڈ ہے. این انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ، وائبل انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین لیکن اسٹیٹ. یہ جو ابراہم capital اکارڈ ہے اس کے in مطابق Israel. وہ قبول کر لیں گے؟ نہیں، ابراہم اکارڈ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے اس وقت کرتے. آج سے 30 سال پہلے اگر یہ عمل چل رہا ہوتا اسحاق رابن کے زمانے میں، وہ جو کہ امن کا عمل چل رہا ہوتا، تو ایک فلسطینی ریاست ہی بن جاتی. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ کولڈ وار کے بعد جب ختم ہوئی، جو اکثریت تھی ممالک کی، انہوں نے تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا. چین نے بھی کر لیا، روس نے بھی کر لیا، بھارت نے بھی کر لیا. میجورٹی جو ہے یو این ممبرس کی، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا ہے، مگر وہ ریاست ہے کہاں؟ اسٹیٹ کے تو 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں: پاپولیشن، گورنمنٹ، ٹیریٹری، سوورنٹی. نہ ان کے پاس سوورنٹی ہے، نہ ان کے پاس گورنمنٹ ہے. پاپولیشن ہے، جی جی. ٹیریٹری جو ہے وہ انڈر آکوپیشن ہے. یہ ایموشنلی تو یہ ہمارے حقائق یہاں لوگوں کو بالکل احساس نہیں ہے کہ یہ جو پلاننگ کرتے ہیں یہ 100 سال کی کرتے ہیں، 200 سال کی کرتے ہیں، وہ بات اور ہے. مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، وہ بات اور ہے تو پلاننگ کامیاب ہو یا نہ ہو. مگر ان کی تو پوری یہ پلاننگ ہے کہ کسی طریقے سے جو ویسٹ بینک ہے، جو جوئش سیٹلمنٹس وہاں پہ ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ڈیموگرافک کمپلیکشن چینج ہو گیا وہاں کا. غزہ کا آپ دیکھ لیں. مگر یہ اس وقت ہوگا جب کہ حماس اور پی ایل او جو ہیں وہ یونائٹ ہوں، آپس کے جھگڑے ختم کریں حماس اور پی ایل او. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، انہوں نے 72 گھنٹے کے اندر فیصلہ کر لیا. ٹرمپ نے یہ تو کہا تھا کہ آپ حماس ہیز 3 or 4 days ٹو ڈیسائیڈ. انہوں نے کر لیا فیصلہ کہ بھئی ہم نہیں مانتے. نتنیاہو نے کیا کہا تھا؟ if Hamas refuses to accept peace plan, we will implement our agenda. We will implement our plan. We will finish off Hamas. We will finish off دوبارہ وہاں پہ جو ایک چیز پہ ہم نے نہیں کیا، جو وہ تھا ہیومینٹیرین فلوٹا کہتے ہیں اس کو، فلوٹا. جی جی. 50 کشتیوں کا، اس کو تو اسرائیل نے جناب اس میں پاکستان سے بھی سینیٹر بھی جی مشتاق صاحب وہ بھی. مگر اس دفعہ یہ ہوا کہ اس میں اٹلی نے، اس میں اسپین نے، اس میں آئرلینڈ نے، باقی کنٹریز نے سپورٹ کی. ٹرکی نے تو ہم اتنے پیچھے کیوں رہے؟ ایجپٹ اور باقی کنٹریز جو ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ بھرپور اس کی حمایت کرتے اس فلاٹ کی. کیوں نہیں کی انہوں نے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم دیا گیا تھا، یہ بہت ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ حماس اس کو نہیں مانے گی. تو یہ ایک طرح سے بہت زیادہ لیگل اس کو نا وہ کر دیا انہوں نے، مطلب ایک طرح سے انسٹیٹیوشنلائز کر دیا کلنگ کو، کہ ہم نے تو پروپوزل دیا تھا اور حماس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اب ہمارے پاس جواز ہے کہ ہم وہی ہوگا، ہونا وہی تھا. جی. آپ کا تبصرہ آ گیا، بہت مختصر اور جامع تبصرہ آ گیا کہ یہ جو صورتحال ہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ حماس بنیادی طور پہ ایک الیکٹڈ ڈیموکریٹک فلسطینی عوام کی نمائندہ پارٹی ہے جس نے تقریباً 90% ووٹ حاصل کیے، اور اقوام متحدہ حماس کو اس بات کا حق دیتا ہے کہ وہ قابضین کے خلاف مسلح جد و جہد بھی کرے. تو حماس کی ہر چیز قانونی ہے، ہر چیز انسانیت کے اصولوں کے مطابق ہے، اور حماس نے ہر اعتبار سے اپنی صلاحیت کا لوہا بھی منوایا ہے. اس نے سیاسی فرنٹ پر اور اپنے لینڈ کو بچانے کے لیے جو ایک عسکری اسٹرگل ہے اس اعتبار سے بھی، اور ایک سورینٹی نہ ہونے کے باوجود ایک چھوٹے سے ملک کو، آپ اسے ملک اگر کہہ لیں تو اس نے اس کو چلا کے بھی دکھایا ہے. اس نے ہر صلاحیت کو منوایا ہے. اور اس وقت یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ابھی مار نہیں رہے، اگر انہوں نے معاہدہ نہیں مانا تو ہم مار دیں گے. یہ جتنے مار سکتے تھے اس سے زیادہ مار چکے ہیں. یہ 2 سال تک 2 سال میں بھی نہیں مار سکے نا یہ. تو اس لیے دیکھیے بات نہیں، عالمی رد عمل بات یہ ہے کہ جو
جو ریجنل رد عمل ہے وہ میٹر کرتا ہے، اور اس ریجنل رد عمل کی جو فورسز ہیں ان کو اب یہ حماس ہر منافقت کو بے نقاب کرتے چلے جا رہے ہیں دنیا کی، تو ان کے اس فیصلے کے نتیجے میں بھی جو مسلم دنیا کا جو پولیٹیکل آرڈر ہے وہ سب سے زیادہ وہ چیلنج ہوگا میں سمجھتا ہوں اس میں، اس لیے کہ اس سے پوری مسلم دنیا حماس کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور پوری مغربی عوام حماس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور حماس کو اپنے فیصلوں کا حق حاصل ہے، اس کی آزادی حاصل ہے، اور ان کا موقف جائز موقف ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حماس کے اس فیصلے کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا سوال اس میں ثانوی سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال بھی اب ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے مسلم ممالک کو، عرب ممالک کو، مسلم حکمرانوں کو حکمرانوں کو، جی چل ٹھیک ہے، تو یہ جب یہ اب کیا رد عمل ہوگا ان کا؟ اب یہ اسی طرح وہ مٹھائیاں بڑھتی رہیں گی، لوکیشن ہوتے رہیں گے؟ رد عمل تو جاندار لوگوں میں ہوتا ہے نا، اب ان کو کیا ہے کہ اب یہ کن ہدایات کے منتظر ہوں گے کہ آقا آپ کیا کریں، ہم تو ہاں جی ہاں، تو یہ ان کے مسائل دوسرے ہیں۔ یہ جی میرے جی آپ میں ایک ہی پوائنٹ نہیں میں اسی کے اوپر میرا ایک خیال ہے کہ دیکھیے جو یورپ میں ایک چینج ہم کو نظر آ رہا ہے نا ریکگنیشن کا پیلسٹینین اسٹیٹ کو، یہ اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہیں، ان کو اپنے لوگوں کو، عوام کو جواب دینا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ سامنے سے تو یا ڈپلومیٹیکلی تو انہوں نے یہ پیلسٹینین اسٹیٹ کو مانا ہے نا، ریکگنائز کر لیا ہے، اور ان کو ابھی دوبارہ الیکشن میں بھی جانا ہے۔ یہ بات ہے کہ یہی لیبر پارٹی ہے، اس کو جیسے اب الیکشن میں دوبارہ جانا ہے تو ان کے پاس کوئی پوائنٹ تو ہوگا نا کہ وہ فلسطینی جو اس وقت جو مثلا کہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کو کس طرح سے، ہمارے تو حکمران جیسے انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو ہے ہی نہیں نا، یہ بڑا ایک مشکل سوال ہے کہ ہمارے یہاں تو لوگ احتجاج کے لیے بھی باہر نہیں نکلتے ہیں کہ آپ کیا کہیں گے کہ رد عمل کیا ہم مسلمانوں کی طرف سے، عرب ممالک کی طرف سے کیا رد عمل؟ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، وی آر ناٹ پرو ایکٹیو، ہم پرو ایکٹیو نہیں ہیں، ہم چیزوں کو مطلب جو تصورات ہوتے ہیں ان کو آگے نہیں بڑھاتے، ہم صرف ریئیکٹ کرتے ہیں جذباتیت پہ۔ نتن یاہو نے جو کہا تھا کہ یہ کنٹینیو ہوگا، اچھا سارا الزام ڈال دیں گے حماس پہ، امن ہو رہا ہے، ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں میں، امن ہونے والا تھا، سب کچھ ہونے والا تھا، سب مان گئے تھے، آپ نے جو ہے اچھا اب بات ہوئی جمہوریت کی بات ہوئی تو سب سے پہلے تو امریکہ کو چاہیے تھا کہ وہ تسلیم کرتا۔ امریکہ میں تو ہر 4 سال کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں، 2 سال بعد مڈ ٹرم ہوتے ہیں، تو یہ کیسا جمہوری ملک ہے؟ اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس کو تو پھر اسرائیل کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا، یہ حماس سے پہلے نیتن یاہو اس کو مسترد کر چکا ہے، کیونکہ اس نے جا کر اسرائیل میں جو گفتگو کی ہے اس میں تو اس نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ پریویل کرے گا، اور ہم اس پلان کے ذریعے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو اصلاً تو انہوں نے اس کو پہلے ڈینائی کیا ہے، اس کے رد عمل میں اب ٹرمپ صاحب کیا کریں گے؟ اب کیا کریں گے؟ اب کیا آپشن ہے ان کے پاس؟ جی ایک سوال کچھ بھی نہیں ہے، اب تو ختم ہو گیا نا سارا۔ تو اب میں ظاہر ہے ہمارے کنکلوڈنگ ہمارے ٹائم ہے، تو اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی آپ نے گفتگو فرمائی ہے اس کو کنسائز کر کے آپ رکھ دیں تاکہ ساری چیزیں سمجھنے میں اور ہمیں ڈیلیور کرنے میں آسانی۔ مستقبل تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ مستقبل کیا ہے، یہ انسان جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ پریڈکٹ کر سکے، مگر اتنی پریڈکشن ہو سکتی ہے کہ آنے والے برسوں میں اسرائیل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کمزور ہو جائے، اسرائیل کمزور ہو جائے، کیونکہ اندرونی طور پہ کمزور ہو جائے۔ کیوں اس لیے کمزور ہو جائے کیونکہ اس نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا، اس نے حاصل نہیں کیا نا، کچھ 2-2.5 سال بمباری کر کے اس کی اپنی رائے عامہ جو ہے وہ اس کے خلاف ہو جائے گی،
اور بلکہ ہو گئی ہے. تو اسرائیل اگر اچھا، اور پھر دوسری بات یہ کہ امریکہ جو ہے آخری امریکہ رہ گیا ہے. اگر امریکہ ہاتھ کھینچ لے اسرائیل سے گر جائے گی. نہیں، اسرائیل نہیں رہے گا بھارت یہ جو ساری صورتحال بدل جائے رہے گا، مگر مجھے توقع نہیں ہے سعودی عرب سے، مصر سے، اردن سے، شام سے، لبنان سے کہ وہ کچھ کرے. وہ ہے ہی نہیں ان میں. یا تو یہ ہوتا کہ ان ممالک میں بھی کچھ ایسے حکومتیں ہوتی جو کہ کھڑی رہتی، طاقتور ہوتی. یہی سوال آپ کی طرف. اور گلف کنٹریز کا بھی یہی حال ہے. جی پلیز. جی کنٹریز کا کہ قطر، بحرین، عمان اور کویت، یہ کون سے ممالک ہیں؟ ان ممالک میں یہ تو وہ حکمران ہیں جنہوں نے جو کہ مسلط کیے گئے ہیں. اور سعودی عرب خاص طور پہ جب تک ان کے یہاں عرب مسلم ممالک میں صحیح معنوں میں جمہوری حکومتیں نہیں آتی، ویلفیئر اسٹیٹس نہیں بنتی، اس وقت تک جو ہے وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. ڈاکٹر عثمان ریزی صاحب، ہم آپ سے درخواست یہ کریں گے کہ اب یہ آخری مرحلے میں آپ یہ بتا دیں کہ یہ ایک اچھی سی ایک نئی سی بات، تھوڑی سی امید دلائی انہوں نے کہ جو ہمارا اسرائیل ہے اس کو بھی زوال بہت جلدی ہو سکتا ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، اسرائیل کا زوال تو اس وقت بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جس بنیاد پہ، جس مظلومیت کی بنیاد پہ اسرائیل کھڑا ہوا تھا، وہ پورا تھیسس تو اس کا ایک اینٹی تھیسس مغرب میں ابھر کے سامنے آ گیا ہے. اور اب اسرائیل کی حیثیت ایک مظلوم ملک کی نہیں رہی ہے. اور یہی وہ اسرائیل کی جو بنیادی تحفظ کی جو دلیل تھی پوری مغربی دنیا میں، وہ اس کی یہی مظلومیت تھی. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو چکنا چور ہو گیا ہے یہ چیز. مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس سے اب کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری دو ملکوں کی ہے، ایک پاکستان اور دوسرا مصر. فوری طور پہ مصر کو رفح بارڈر کھولنا چاہیے، اور فوری طور پہ پاکستان کو سعودی عرب کے بجائے غزہ کی، ٹھیک ہے جو سعودی عرب کے ساتھ معاملات ہیں وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، پاکستان کے 100% عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ غزہ کی سپورٹ کے لیے پاکستان پوری طرح سے سامنے آئے. پاکستان جب سامنے آئے گا، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ پھر غزہ کے لوگوں کو اس طرح سے نہیں مار سکے گی جس طرح سے صورتحال ابھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں، ہاں، اب میں یہی بات آخر میں کہنے جا رہا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمارا اپنا گھر صحیح نہیں ہوگا، ہم دنیا میں کبھی کوئی رول ادا نہیں کر سکتے. اور میں اس میں ایڈ کروں گا ایک چیز، تاریخ کا یہ ہماری زندگیوں میں، ہم نے اپنی زندگیوں میں بڑے انقلابات دیکھے ہیں بہت مختصر سے عرصے میں. میں سمجھتا ہوں تاریخ میں بہت کم ایسا ہوتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پوری دنیا میں جو کمیونزم کی پسپائی ہوئی اور ہمارے پڑوس میں ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ایک نیا امکان پیدا ہوا کہ 6 مسلم ریاستیں اور پھر افغانستان اور پاکستان، ایک بلاک وجود میں آنے جا رہا تھا. اور جو 6 مسلم ریاستوں کے لوگ پاکستان آنا شروع ہو گئے تھے، پاکستان کے حکمرانوں نے اس پوری اپورچونٹی کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کیا ہے. حالانکہ دنیا میں شاید کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سپر طاقت ڈیزالو ہوئی ہے اور ایک دوسرا، کیونکہ ایک سائزیبل جو ہے وہ ریجن تھا کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو کے ابھر سکتا تھا اور اس کے سارے امکانات پیدا ہو گئے تھے. یہ ہمارے حکمرانوں نے اس وقت بھی سامراج کا کھیل کھیلا اور اس اپورچونٹی کو ضائع کیا. یہ دوسری اپورچونٹی ہے جو اس وقت گلوبلی پیدا ہوئی ہے، اور یہ اس وقت ایڈریس ہو سکتی ہے جب پاکستان بالخصوص ہم اپنے اس گھر کو ٹھیک کریں. چونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے، اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس وقت عالمی سیاست میں، ان تمام چیزوں کے اعتبار سے پاکستان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارا جو پورا ریجنل سیاست ہے جس میں فلسطین، غزہ بھی شامل ہے، اس کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے. آپ نے پوزے میں بند کیا ہے تو میں ڈاکٹر شائستہ تبسم جی، اب میں ویسے بالکل بریف میں، کیونکہ میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ اگر یہ تھوڑا اور یہ کانفلکٹ، یہ جو بچے کچے لوگ ہیں اس وقت غزہ میں، یہ 3-4 مہینے اور اگر کھنچ گئی ہے کانفلکٹ، کیونکہ اب اس کے زیادہ بربریت نظر آئے گی، مطلب جو اسرائیلی،
تو اس کے بعد اسرائیل کا یقیناً ایک ڈاؤن فال شروع ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ جو یہ تو ڈاکٹر صاحب نے صحیح پرزنرس ہیں نا، یہ تو ویسے جو پرزنرس ان کے نہیں، یہ اب وہاں کے بہت پبلک اوپینین نیتن یاہو کے خلاف بن رہا ہے، اور وہ زیادہ سینسیٹیو ہیں اس کے اوپر، جو ان کے پی او ڈبلیوز ان کے پاس ہیں، ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں، وہ چاہتے ہیں اگر وہ نہیں بہت جلدی یہ بازیاب کرا پائے ان کو، تو معاملات جو ہیں وہ اسرائیل میں ان کے قابو سے نکل جائیں گے بہت تیزی سے۔ ایک چیز یہ آپ نے کہا تھا، آپ نے کہا کہ پاکستان اور مصر جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے کشمیریوں کے لیے کیا کیا جو ہم غزہ کے لیے کریں گے؟ آپ نے کشمیریوں کے لیے انڈیا نے 6 سال سے وہاں پہ جو کیا ہوا ہے اس کو تو اب باجوہ صاحب جو ہیں جب وہ جے کے ایل ایف نے کہا تھا کہ بھئی وہ مارچ کریں گے لائن آف کنٹرول، نہیں نہ کریں انڈیا جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا، یہ تو حال ہے۔ جس میں ٹرمپ کو، عمران خان کو ٹرمپ نے بتا دیا تھا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں، جو 2019 میں گئے تھے یہ آخری بار، تو کچھ بھی نہیں کیا نا پاکستان نے۔ میں اس میں یہ کہہ رہا، ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہ رہا تھا۔ اولاً تو یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک پاکستان اور مصر اپنے گھر کے اندر ہم صحیح نہیں ہوں گے، ہم کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہم کچھ کر سکتے ہیں، جو کچھ باجوہ نے کیا وہ سامنے، اور جو کچھ ابھی ہو رہا ہے میں اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو کشمیر میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اس قسم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس میں ہم جو کراچی کے رہنے والے ہیں، ہم نے یہاں پہ بڑی پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھی ہے، اور ہمیں اسی طرح کی ایک انجینئرنگ وہاں پہ محسوس ہو رہی ہے۔ کیا کشمیر کے حوالے سے بھی کچھ فیصلے کرنے جا رہے ہیں اور اس کا کوئی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، جس کے رد عمل میں کشمیری عوام کے اندر کوئی ایک فیلنگ ایسی پیدا ہو، اور پھر اس کے لیے بعد میں اگلا پلان سامنے آئے کہ جی ان میں تو یہ فیلنگ پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا اگلا پلان کہہ رہے کہ پی او کے جو ہے کشمیر وہ کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ جو ایک شعر ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نظر آتا ہے جو کچھ اصل میں ایسا نہیں ہے، مگر تم نے میری جان مسئلہ سمجھائی نہیں ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمارے ذریعے آپ کی ساری اور لگ رہا ہے لوگوں کو ہم بہت ممنون ہیں آپ کے۔ ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے، اتنی گہری اب سوچ ہمارے ساتھ آئی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر یونس مونس صاحب نے تو نئے پہلو ہمارے سامنے اجاگر کیے۔ پروفیسر ڈاکٹر شائستہ تبسم صاحبہ نے جو ہے وہ اتنا دل جمعی سے جم کے کتنے حوالے سے کتنے دلائل سے گفتگو کی، ہم بہت ممنون ہیں۔ اپنے میزبان کو اپنے مہمانوں کے ساتھ اجازت دیجیے ناظرین، پھر انشاءاللہ کسی پروگرام میں ہم ایسا وقی پینل تشکیل دیں گے اور اسی طرح کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے۔